فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ گویا ہم جہاں بھی اتریں گے کوئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں ہوگا، وہاں گرما گرم خبروں کی تلاش میں آئے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں صحافیوں کی فوج بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہمیں رہائی دلانے کے لیے کوئی کمانڈوز کارروائی کی جائے گی، اس لیے کہ کسی کو علم ہی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں ہیں۔ میں بھی اسی صورتحال پر غور کرتا رہا ہوں اور میں نے بھی تقریباً یہی نتائج اخذ کیے ہیں، بیکر نے کہا۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ کہیں ان لوگوں کی طرف سے طیارے کو ریگستان میں اتارنے کی فرمائش نہ کر دی جائے، اور اب تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہمیں طیارہ ریت پر ہی اتارنا پڑے گا۔ کاش وہ سخت زمین پر طیارہ اتارنے کی فرمائش کریں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو، ڈوبکن بولا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ پرواہ مت کرو، بیکر ہنس کر بولا، میں کسی بھی جگہ طیارہ اتار سکتا ہوں۔ ہم نے اپنا طیارہ شمال کی سمت موڑ لیا اور کانکرڈ نے ہماری تقلید کی۔ ہم سعودی عرب سے نکل کر عراق کی فضائی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے جو طوفانی اور پیچیدہ راستہ اختیار کیا تھا، اس کے پیش نظر اسرائیلیوں کے لیے ہمارا سراغ لگانا ممکن نہیں رہ گیا تھا۔ سورج بس غروب ہوا ہی چاہتا تھا۔ افق پر نارنجی رنگ کے لہریے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ کانکرڈ میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا ایندھن نہیں بچا ہوگا۔ میں نے چارٹ بک کھولی۔ جس مقام پر ہم تھے وہاں پر غروب آفتاب کا وقت 6:16 تھا۔ غروب آفتاب کے 5 منٹ بعد تک مصنوعی روشنی کے بغیر لینڈ کیا جا سکتا تھا، اس کے بعد یہ ممکن نہ رہ جاتا۔ میں نے اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 6:01 ہوا تھا۔ گویا کانکرڈ میں 29 منٹ کا ایندھن باقی تھا، جبکہ روشنی صرف 20 منٹ کی باقی رہ گئی تھی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، افق پر چاند نظر آنے لگا تھا۔ چند ایک تارے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ نیچے بہت فاصلے پر زمین ڈلوان ہوتی نظر آ رہی تھی اور سرسبز تھی۔ کیوں نہ ہوتی، ایک دریا بالکل ہمارے جہاز کے نیچے تھا اور دوسرا دور کھجور کے درختوں کے درمیان بہتا نظر آ رہا تھا۔ یہ دجلہ و فرات تھے۔ دجلہ و فرات کو دیکھ کر میرے ذہن کے دریچے واہ ہو گئے۔ ان دونوں دریاؤں کا تعلق مسلمانوں کے ماضی سے، ان کی پوری تاریخ سے رہا ہے۔ مسلمانوں کا عروج زوال ان سے زیادہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے سر جھٹک کر بمشکل خود کو خیالات کے دائرے پر بہنے سے روکا، ورنہ شاید میں خلافت عباسیہ کے مشہور ترین بادشاہ ہارون الرشید کے دور میں جا پہنچتا۔ بچپن میں سنی ہوئی اس عظیم المرتبت بادشاہ کی بہت سی کہانیاں ذہن میں انگڑائی سی لے کر رہ گئیں۔ دریائے دجلہ کے عقب میں ایران کے پہاڑ سر اٹھا کر کھڑے تھے۔ کانکرڈ بدستور ہمارے تعاقب میں تھا۔ اس وقت ہماری بلندی 1000 فٹ تھی۔ میں نے کانکرڈ پر ہونے والی گفتگو سننے کی غرض سے ریڈیو آن کر دیا۔ ممکن ہے اب ہمیں بغداد کے لیے شمال کی سمت میں جانا پڑے۔ بیکر کی آواز آئی۔ وہ اپنے فلائٹ انجینئر سے گفتگو کر رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس وقت ہی ہمارے جہاز نے بائیں جانب ایک طویل چکر لگایا۔ کانکرڈ نے پیروی کی، اور پھر بلندی کم کرتے دیکھ کر انہوں نے اپنا خیال تبدیل کر دیا۔ گویا ہمیں یہیں کہیں لینڈ کرنا پڑے گا۔ بیکر کی آواز آئی۔ ہماری منزل بغداد نہیں ہے۔ پھر اس نے مائکرو فون سنبھالا اور مسافروں سے مخاطب ہوا۔ ہم لینڈ کرنے والے ہیں۔ سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور سگریٹ بجھا دیجئے۔ ان سے کہو LL سے سفر کرنے کا شکریہ۔ فلائٹ انجینئر نے کہا، مذاق مت کرو، اور یہ بتاؤ ایندھن کتنا رہ گیا ہے؟ بیکر بولا، فنی اعتبار سے جہاز میں ایندھن ختم ہو چکا ہے۔ فلائٹ انجینئر نے جواب دیا، میں فنی اعتبار سے نہیں پوچھ رہا، الیکٹرونک آلات اور کمپیوٹر سے صرف نظر کرتے ہوئے ایندھن کی وہ مقدار بتاؤ جسے ہوا باز مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ فلائٹ انجینئر نے واضح طور پر ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، تقریباً 2000 کلوگرام۔ گویا ہم 5 منٹ مزید پرواز کر سکتے ہیں، اور اگر لینڈنگ میں تاخیر نہ ہو تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیئر اپنا دائرہ مکمل کرتے ہوئے 90 درجے کے زاویے پر مڑا، اور پھر لینڈ کرنے کے لیے اس کا رخ نیچے کی طرف ہو گیا۔ مجھے توقع تھی کہ بیکر کو بھی وہ سڑک نظر آ گئی ہوگی جہاں اسے ہماری پیروی میں طیارہ اتارنا تھا۔ اگرچہ سورج غروب ہو چکا تھا اور سڑک بمشکل دکھائی دے رہی تھی، تاہم وہاں مصنوعی روشنی کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ نیچے کچھ گاڑیاں موجود تھیں جن کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ہم نے لیئر کو اس شکستہ سڑک پر اتار لیا تھا، اور اب کانکرڈ بھی اترنے کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر اچانک ہی کانکرڈ کے کیبن میں ڈوبکن اور ہیسنر گھس گئے۔
وہ چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہے تھے۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ واپس اپنی سیٹوں پر جاؤ۔ بیکر نے ناراضگی سے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم طیارہ لینڈنگ کے مرحلے میں ہے؟ ہم نے ایک ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ ہیسنر کی آواز سنائی دی، خاموش رہو۔ بیکر نے اسے جھڑک دیا، یہ نیسٹ نہیں ہے۔ طیارہ لینڈ کرنے کے بعد بم طیارے کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، زیادہ سے زیادہ طیارے کی دم کو ہی نقصان پہنچے گا۔ ہیسنر نے کہا، کہے جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ بیکر بولا، ہم نے زمین پر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہیسنر نے کہا، میرے آدمیوں کے پاس کچھ ہتھیار ہیں، کیا تم ہمیں طیارے سے اتار سکتے ہو؟ میں سناٹے میں آ گیا۔ ہیسنر کسی صورت ہتھیار پھینکنے پر آمادہ نہیں تھا۔ خدا کی پناہ، بیکر کی مضطربانہ آواز سنائی دی، تم نے 2 منٹ پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ ہم نے انہیں پوری طرح ٹریپ کر لیا ہے۔ رش نے کہا، ہم لینڈ کر چکے تھے اور کانکرڈ بس لینڈ کرنے ہی والا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے کہا، کانکرڈ میں فیول ختم ہو چکا ہے، اس کے علاوہ اسے اس پوزیشن میں لینڈ کرنا ہی پڑے گا۔ کانکرڈ کے ویل شکستہ سڑک سے ٹکرائے اور طیارہ اچھلا، مگر فوراً ہی اس نے دوبارہ زمین پکڑ لی۔ اب وہ تیزی سے اچھلتا کودتا ہماری طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت وہ ہم سے کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر رہا ہوگا۔ پھر اچانک کانکرڈ بہت زور سے اچھل کر ہوا میں بلند ہوا۔ کم از کم میں اور رش یہی سمجھے تھے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اس نے زمین چھوڑ دی تھی اور فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ وہ فرار ہو رہا تھا۔ صورتحال کی سنگینی محسوس کرتے ہوئے رش نے کانکرڈ کے ٹرانسمیٹر کو جام کر دینے والی ڈیوائس کا بٹن آف کر دیا اور ٹرانسمیٹر میں چیخنے لگا، رکو، ٹھہر جاؤ۔ لیکن کانکرڈ نے اس کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کانکرڈ چنگاڑتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم ایک یقینی تصادم کی زد میں تھے۔ میں نے دیکھا کہ رش اپنا ہاتھ LL-02 کو تباہ کر دینے والے بٹن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بڑا عجیب وقت تھا۔ میں رش کو روکنا چاہتا تھا مگر روک نہیں سکتا تھا۔ LL-02 نے فرار ہونے کی کوشش کر کے ہمارے سارے راستے مسدود کر دیے تھے۔ اسرائیل سے عراق تک طویل سفر کے دوران میں نے بیکر کو ایک ماہر پائلٹ کے روپ میں دیکھا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کانکرڈ کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ رش نے اسے بے حد مشکل پرواز کرائی تھی۔ ذرا سی غفلت سے کانکرڈ تباہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ بیکر کی مہارت تھی جس نے طیارے کو بچائے رکھا تھا، اور اب اس نے حیران کن حرکت کی تھی۔ اس کی وجہ سے میں بھی چکرا کر رہ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی اس حرکت کا محرک ہیسنر بنا ہے۔ بیکر کو خود سے کوئی توقع تھی ہی نہیں۔ LL-01 کی تباہی کے بعد اس نے ہتھیار پھینک دیے تھے اور تن بتقدیر ہو کر ہمارے ہر کہنے پر عمل کرتا رہا تھا، جبکہ ہیسنر اس تمام عرصے میں مختلف تدبیروں پر غور کرتا رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ بیکر نے اس کی ہر تجویز رد کر دی تھی، مگر اس کی آخری تجویز ایسی تھی جس نے بالآخر بیکر کو اپنے جال میں جکڑ ہی لیا۔ سامنے بائیں جانب ایک پہاڑی سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس پہاڑی کی وجہ سے دریائے فرات نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ہمارے طیارے سے کچھ فاصلے پر مختلف گاڑیوں کا ایک چھوٹا سا گروپ موجود تھا جن کی ہیڈ لائٹس روشن تھی۔ کانکرڈ کو اس مقام پر رکنا تھا۔ کانکرڈ کی رفتار 180 ناٹ تو ضرور رہی ہوگی۔ اس کا رخ اوپر کی جانب ضرور تھا، مگر اس کا لینڈنگ گیئر زمین سے چند انچ سے زیادہ نہیں اٹھ سکا تھا۔ کانکرڈ کا رخ ہماری ہی جانب تھا۔ ممکن ہے بیکر نے ہمیں فنا کر دینے کا تہیہ کر لیا ہو، مگر کیا اس نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس طرح کانکرڈ تباہ ہو جائے گا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ صرف 2 افراد کو مارنے کے لیے نہ صرف پورا کانکرڈ تباہ کر دے، بلکہ اس میں سوار تمام مسافروں کی جان سے بھی کھیل جائے؟ میرا ذہن بے انتہا برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ ہم خطرے میں ضرور تھے، مگر ہم سے کہیں زیادہ خطرہ خود LL-02 کو لاحق تھا، اور اسی ایک بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ بیکر نے اتنا خطرناک قدم اٹھانے سے قبل یقیناً بہت کچھ سوچا ہوگا۔ کیا سوچا ہوگا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت کانکرڈ جس خطرناک پوزیشن میں تھا، اس کے پیش نظر تھروٹل اور آفٹر برنر استعمال کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہمیں یا دوسرے لفظوں میں کانکرڈ کو ہمارے طیارے سے بچانے کے لیے اگر بیکر کانکرڈ کو محدود درمیانی فاصلے میں اچانک بلند کرنے کی کوشش کرتا تو کانکرڈ کی دم زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو سکتی تھی، اور اگر دم تباہ ہو جاتی تو کانکرڈ کی تباہی لازمی تھی۔ بغیر دم کے طیارہ پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ کانکرڈ کے ساتھ ساتھ اس میں موجود ہر مسافر بھی ہلاک ہو جاتا، اور اگر بیکر آفٹر برنر استعمال کرتا تو طیارے میں بچا کچا ایندھن بھی بڑی تیزی سے جل جاتا۔ ایندھن کے بغیر طیارہ کیا خاک اڑ پاتا؟ اور بیکر نے طیارے کو اچانک بلند کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ بہت نیچی پرواز کرتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ بظاہر یہی معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں طیاروں میں تصادم ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ کسی یقینی نتیجے پر پہنچنا محال تھا۔
احمد رش نے LL-02 کو تباہ کرنے والا بٹن دبا دیا اور میں نے اسے روکا بھی نہیں۔ اتنا کم تھا کہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ اس وقت ہماری جو پوزیشن تھی اس میں کانکڑ کو تباہ کرنے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ گو وہ فرار ہو کر زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، تاہم ہمیں ہر جھنجٹ سے دور ہی رہنا تھا۔ بٹن دباتے ہی اس نے لیئر سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ ہم اپنے طیارے میں ہی بیٹھے رہتے تو شاید نہ بچ پاتے۔ کانکڑ جیسے دیو ہیکل جہاز کی ٹکر سے ہمارے چھوٹے طیارے کے پرخچے اڑ جاتے۔ میں اور رش جہاز سے باہر گرے تھے۔ گرنے سے کچھ چوٹیں تو ضرور لگی تھی، مگر یہ چوٹیں سہلانے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے اپنے دونوں کان بند کر لیے اور عین اسی وقت کانکڑ چنگاڑتا ہوا ہمارے سروں پر سے گزر گیا۔ ہمارا جہاز اس سے بال بال بچا تھا، تاہم وہ لرز کر ضرور رہ گیا تھا، اس لیے کہ کانکڑ کے بلند ہونے سے ہوا کا شدید دباؤ پیدا ہوا تھا۔ اسی دباؤ کی وجہ سے زمین سے گرد و غبار کا ایک بادل فضا میں بلند ہوا اور ماحول پر چھائی ہوئی تاریکی اور سوا ہو گئی۔ بہت دھندلی روشنی میں میں نے کانکڑ کو پہاڑی کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتے دیکھا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس کا عقبی لینڈنگ گیئر پہاڑی سے ٹکرا گیا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ فضا میں مزید بلند ہونے کے بجائے پہاڑوں کے درمیان دوسری طرف نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ شاید وہ گر گیا تھا۔ احمد رش کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں گرد میں اٹ گئے تھے۔ رش پر جنونی کیفیت آ رہی تھی، اسے ہر حال میں تباہ ہونا تھا۔ اس نے ہزیانی انداز میں کہا، بم نہ پھٹے تب بھی وہ بچ نہیں سکتے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو رش، میں نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی اس کا ویل پہاڑی سے ٹکرا گیا تھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ محض میرا اندازہ ہے، تم نے دیکھا نہیں، وہ بلند نہیں ہوا، شاید پہاڑی کے دوسری طرف گر گیا ہو۔ رن وے کے دوسری طرف کھڑی ہوئی گاڑیوں میں سے بہت سے لوگ اتر کر ہماری طرف دوڑ پڑے تھے۔ ان سب کا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے تھا اور وہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق وہاں موجود تھے، مگر اب منصوبے سے ہٹ کر کام کرنا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، رش نے بڑے وسوخ سے کہا۔ اندھیرے میں اتنے فاصلے کی چیز نظر آنا کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے مجھے غلط فہمی ہی ہوئی ہو، لیکن تم کانکڑ کے پرواز نہ کر سکنے کی کیا توجیہ کرو گے؟ میں نے بم کا بٹن دبا دیا تھا، رش نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اسی وجہ سے کانکڑ تباہ ہو گیا ہوگا۔ اس مرحلے پر جب کہ کانکڑ میں برائے نام ایندھن رہ گیا تھا، میرا فٹ کیا ہوا بم اتنا زیادہ مؤثر نہیں ثابت ہو سکتا کہ پورے جہاز کو تباہ کر دے۔ میں نے کہا، بم 11 نمبر کے درمیانی ٹرم ٹینک پر فٹ کیا گیا تھا۔ اس ٹینک میں اب بھی تھوڑا بہت ایندھن ضرور ہوگا، تاہم موجودہ حالت میں بم پھٹنے سے جو نقصان ہوگا وہ صرف اتنا ہی ہوگا کہ پائلٹ جہاز کو تباہ ہونے سے قبل ہی زمین پر اتار سکے گا۔ تو پھر یہی ہوا ہوگا، بیکر کو پتا چل گیا ہوگا کہ بم پھٹ گیا ہے اور اس نے فوری طور پر جہاز اتار لیا ہوگا۔ کچھ تو عقل استعمال کرو رش، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ڈھلوان پہاڑی پر تو جیپ کا چلانا ناممکن ہوتا ہے، جہاز کیا خاک لینڈنگ کرے گا؟ تم آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ رش جلا گیا۔ کچھ نہیں، میں نے بڑے سکون سے کہا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اصل صورتحال جاننے کے لیے ہمیں پہاڑی کے اوپر پہنچنا ہوگا۔ میں اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے پہاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پر موجود فلسطینی احمد رش کے نزدیک پہنچ گئے تھے اور اس سے سوالات کر رہے تھے۔ چونکہ تمام لوگ بیک وقت بول رہے تھے، اس لیے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، میں نے عقب سے رش کو ڈانٹتے ہوئے سنا۔ ہمیں پہاڑ کے اوپر پہنچنا ہے۔ پھر میں نے ان سب کو اپنے پیچھے آتا ہوا محسوس کیا، مگر میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ سورج غروب ہوئے دیر ہو گئی تھی اور اب آسمان پر چمکتے ہوئے تارے صاف نظر آنے لگے تھے۔ فضا میں خفیف سی خنکی کا احساس ہونے لگا تھا، جس کا مطلب تھا کہ رات میں ٹھنڈ بڑھ جانے کا امکان ہے۔ مجھے پہاڑی کی چوٹی تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ رش اور دیگر لوگ بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر کانکڑ اور اس پر سوار لوگوں کی تھی۔ اگر کانکڑ بحفاظت اتر گیا ہے تو ہمیں خود کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہوگا، ایک ایسی جنگ جس میں مارو یا مر جاؤ کے سوا کوئی راستہ نہ ہوتا۔ پہاڑی کی چوٹی پر سینے کے بل لیٹ کر میں نے دوسری طرف کا جائزہ لیا اور یہ حقیقت مجھ پر فوراً ہی آشکار ہو گئی کہ بیکر نے نہ صرف کانکڑ کو زمین پر اتار لیا ہے بلکہ LL-02 کے مسافر بھی خیریت سے ہیں۔ کانکڑ کے اطراف ان لوگوں کی سرگرمیاں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ جس مقام پر کانکڑ نظر آ رہا تھا وہ قدرے ہموار تھی اور اس کے دونوں طرف ڈلوان نظر آ رہی تھی، جن میں ایک کا رخ یقیناً دریائے فرات کی طرف تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رش اور دیگر لوگ بھی میرے پاس پہنچ گئے۔ رش میرے برابر آ کر لیٹ گیا تھا جبکہ دیگر افراد ذرا فاصلے پر تھے۔ تم نے سنا تھا وہ مردود جیکب ہیسنر ہم سے زمین پر مقابلہ کرنے کی باتیں کر رہا تھا، رش نے کہا۔ ہاں میں نے سنا تھا، اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے۔
जिसे पूरा करने की वो कोशिश कर रहा है मैं उसे खाक में मिला दूंगा। रश ने दांत पीस कर कहा, आखिर वो खुद को समझता क्या है? हमें जज्बात से नहीं अकल से काम लेना होगा रश। मौसर मंसूबाबंदी किए बगैर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मंसूबाबंदी तुम करते रहो, रश ने तज़ीक आमेज लहजे में कहा। जब तक तुम्हारी मंसूबाबंदी मुकम्मल होगी उस वक्त तक मैं उन सबको जहन्नुम रसीद कर चुका होऊंगा। मुझे रश पर शदीद गुस्सा आया। वो बहुत खुदसर था और बजाय ताउन करने के मुस्तकिल मेरी राह में मुश्किलात पैदा करता रहा था। क्या तुम तन्हा इतना बड़ा काम कर सकोगे? मैंने मुश्ताइल हुए बगैर उससे कहा। तन्हा क्या मतलब? उसने हैरत से कहा, इतने बहुत से लोग जो मेरे हमरा होंगे। मैं इस मिशन का इंचार्ज हूँ और मेरी मर्जी के बगैर इनमें से कोई एक कदम भी नहीं उठाएगा। रश गुस्से में अपने बाल नोचने लगा। उसे अच्छी तरह मालूम था कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो 100% हकीकत है। कोई उसका साथ ना देगा। अगर तुम अपना दिमाग ठंडा नहीं रख सकते तो यहाँ से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। मेरे साथ काम करने की सूरत में तुम्हें मेरा पाबंद रहना होगा। रश की बेबसी देखने से ताल्लुक रखती थी। वो मुंह से कुछ नहीं बोला लेकिन उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि उसने हथियार फेंक दिए हैं। सुनो रश, बुलंदी पर होने की वजह से हम बहुत महफूज पोजीशन में हैं। क्या तुम इस बात से मुत्तफिक हो? ये बात तो एक बच्चा भी जानता है कि पहाड़ी इलाके में उसी की पोजीशन मजबूत होती है जो बुलंदी पर हो, और तुम यहाँ से नीचे उतरकर उन पर हमला करके अपनी पोजीशन कमजोर कर देना चाहते हो। इतनी बड़ी गलती तो कोई बच्चा भी नहीं करेगा। मैंने रश को उसी की जुबान में जवाब दिया। रश तिलमिला गया लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसके पास कहने को कुछ था भी नहीं। अब हमें ये देखना है कि हमें दुश्मन पर और क्या बर्तरी हासिल है। हमारे पास इज्तिमाई तौर पर 0.22 के 6 पिस्तौल हैं, एक यूजी मशीन गन और एक राइफल के अलावा 1.45 का अमेरिकन कोल्ट रिवॉल्वर है। जैकब हेस्नर ने हमसे मुकाबला करने की बात की है तो यकीनन उनके पास वाफर मिकदार में असलिहा होगा। रश ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। वो मेरा मतलब अच्छी तरह समझ रहा था। इसके अलावा उन्हें ये तवक्को भी नहीं होगी कि हम इतनी तेजी से पहाड़ी पर पहुंच गए होंगे। लिहाजा जैकब हेस्नर हम पर हमला करने के लिए इधर आने की कोशिश जरूर करेगा। मैं तुमसे इत्तफाक करता हूँ, रश ने धीमी आवाज में कहा। हमें छुप कर लड़ने से ही फायदा होगा, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कांकड़ सही सलामत नजर आ रहा है। बेकर ने हवाबाजी की तारीख में एक नए रिकॉर्ड का इजाफा किया है। मैंने कहा, ताहम ये तैयारा अब दोबारा कभी परवाज नहीं कर सकेगा। मेरे सामने यहूदियों की तारीफ मत किया करो, रश ने कहा। उसका लहजा बेहद गुस्सीला था। किसी की अच्छाइयों से महज उसकी बुराइयों की वजह से सिर्फ नजर नहीं किया जा सकता। बेकर मेरी तरफ से बाढ़ में जाए, रश ने बुना कर कहा। मैं तो सोच रहा हूँ कि बम क्यों नहीं फटा। बम यकीनन फट गया होगा रश, मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है। अगर बम फट गया है तो तैयारा क्यों सही सलामत नजर आ रहा है? रश ने एतराज किया। फ्यूल टैंक पर बम नस्ब करने की वजह यही थी कि बम फटे तो ईंधन आग पकड़ ले और फजा में अगर तैयारे को आग लग जाए तो उसकी तबाही यकीनी हो जाती है। मैं मान लेता हूँ कि तैयारे में ईंधन बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन बम को कुछ तो तबाही फैलानी चाहिए थी। कम से कम तैयारे की दुम ही तबाह हो जाती। दुम के अंदरूनी हिस्से में तो उसने यकीनन तबाही फैलाई होगी, मगर उसकी कुव्वत इतनी नहीं थी कि पूरी दुम को उड़ा सकता। तुमने एक बात नजरअंदाज कर दी, यकायक रश ने चौंक कर कहा। क्या? मैंने पूछा। अंधेरे में इजाफा हो रहा है, क्या जरूरी है कि वो हमसे मुकाबला करने की ही कोशिश करें? रश की बात ने मुझे चौंका दिया। इस पहलू पर तो मैंने गौर ही नहीं किया था। ठीक कह रहे हो, ऐन मुमकिन है कि वो सब या उनमें से कुछ दरिया फरात के जरिए या उसके किनारे किनारे बगदाद की तरफ निकलने की कोशिश करें। उन्हें घेरे में लेना बहुत जरूरी है। मैंने वहाँ मौजूद फलस्तीनियों को जरूरी हिदायत देकर उन ढलानों की तरफ रवाना कर दिया जहाँ से फरार हुआ जा सकता था। तुमने सबको ही बेच दिया, रश ने हैरत से कहा, और यहाँ सिर्फ हम दोनों बाकी रह गए। जो बात तुम कह रहे हो मुझे भी नजर आ रही है रश, मगर मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। उनके फरार होने के इम्कानात बहुत कम हैं, जबकि वो किसी भी लम्हे हम पर हमलावर हो सकते हैं। मैं ये बात भी मानता हूँ रश, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, उस वक्त समझ में आएगा जब वो हम पर हल्ला बोल देंगे और हमारी चटनी बनकर रह जाएगी। अपने बारे में तो मुझे मालूम है, मेरी चटनी बनाना हंसी खेल नहीं है। अलबत्ता तुम्हारे बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता। रश बुना गया। मैं उसकी कैफियत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। किबरत से प्रवास करने के बाद से उसने मेरा नाटका बंद किए रखा था और अब मेरा नंबर था। तुम्हें याद है रश, मैंने तफरी लेते हुए कहा, तुमने हेस्नर से कहा था कि जमीन पर उतरने के बाद तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। यकीनन मैंने कहा था
اور मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ। बस मौका मिलने की देर है। फर्ज करो तुमसे पहले उसका वार चल जाए तो क्या होगा? उसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर आयद होगी। उसने दांत पीस कर कहा, तुमने इस अहम तरीन महाज को खाली छोड़ दिया। काश मैं इंचार्ज होता। उसने एक ठंडी सांस ली। कोई महाज खाली नहीं है रश, यहाँ हम दोनों जो मौजूद हैं। याद रखो कि जंगें सिर्फ हौसले से जीती जाती हैं। मैं अपना हौसला बुलंद किए लेता हूँ। क्या सिर्फ बुलंद हौसले से हम उनके असलहे का मुकाबला कर लेंगे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ रश। इसराइल असलहे की बर्तरी के जोर पर ही कायम हुआ है। अरबों ने महज इसी बिना पर शिकस्त खाई है और आज तुम भी यही बात कर रहे हो। ये एक हकीकत है अली, और मैं नहीं समझता कि तुम जैसा माकूल आदमी किसी हकीकत से रूगर्दानी भी कर सकता है।